اس کے بعد کافی ریاکشن بھی آیا افغان حکومت کی جانب سے. کہا جا رہا ہے کہ یہ ریٹیلیٹری سٹرائکس ہیں. تاریخ گواہ ہے، آپ ہسٹری جا کے دیکھیں کہ جب جب پاکستان نے غصے میں آ کر جب لمبی جو ہے وہ پسکی مار کر جب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس پلا دیش کو نہیں چھوڑیں گے، تب پاکستان کا شلوار اترا ہے. افغان طالبان نے بھی کوئی ریٹیلیشنز کی ہیں بارڈر کے اوپر 3 جگہ پہ، کوئی میرا خیال ہے نارتھ وزیرستان، کرم اور ایک کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے بھی کوئی موٹرز. پاکستان کی فوج کی جو چیک پوسٹ ہیں ملٹیپل، ان کو نشانہ بنایا جوابی کارروائی میں. ریئلٹی یہ پاکستان کی اکانومی بہت برے حال میں، اس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جو مقامی لوگ ہیں، ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر کچھ ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جس میں آرٹلری جو شیلز ہیں وہ پاکستان کا جو کرم کا علاقہ ہے وہاں پر گرتے دکھائی دے رہے ہیں. پہلے ایران اور اب افغانستان. افغانستان میں طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اور وارن بھی کیا ہے پاکستان کو کہ ہم سپر پارٹ سے لڑتے رہے ہیں تو یہ اسکیلیشن نہ کریں، اس کی کانسیکوینسز وہ نہ نکل آئیں جو پھر کنٹرول میں نہ ہو سکے کسی کے. شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے آفیسرز اور جوانوں پر بھی مخصوص سیاسی جماعت سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے گھٹیا پروپیگنڈا جاری رکھا. شرپسند عناصر پہلے بھی شہداء کا تمسخر اڑا چکے ہیں. طالبان کے ایفیلیٹڈ ایک عبداللہ شاہ تھے، ان کے ہاں ٹارگٹ کیا گیا. جس ٹی ٹی پی کمانڈر عبداللہ شاہ کا آپ نام لے رہے ہیں، خیر وہ تو نہیں مارا گیا، وہ تو ایک ویڈیو ٹی ٹی پی نے جاری کی ہے جس میں انہوں نے اس کو دکھایا کہ وہ ہی از الائیو. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر پاکستانی ایئر فورس کے ہوائی حملوں کے بعد افغانستان کی طالبان سرکار اور شہباز شریف سرکار کے بیچ حالات بہت ہی تناؤ پورن ہو گئے ہیں. طالبانی سینکوں نے جوابی حملے میں اپنی توپوں کا منہ پاکستانی سینا کے کئی ٹھکانوں کی اور کر دیا ہے اور زوردار گولہ باری شروع کر دی ہے. طالبان نے مانا ہے کہ پاکستان کی وایو سینا نے افغان سیما کے اندر 2 ہوائی حملے کیے، اس میں 5 مہیلائیں اور 3 بچے مارے گئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی نندا کی ہے اور چیتاونی دی ہے کہ پاکستان کی نئی سرکار یدھ کی اور نہ بڑھے، نہیں تو طالبان کو لڑنے کا سب سے زیادہ انوبھو ہے، ہم کسی کو اپنی سیما میں نہیں گھسنے دیں گے. طالبانی سرکار کے پروکتا ذبیح اللہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ پاکستان نے مہیلاؤں اور بچوں کو نشانہ بنایا ہے. ذبیح اللہ نے کہا طالبان سرکار کسی کو بھی افغان سرزمین کا استعمال کر کے سرکشا کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دے گی. اب طالبان نے پاکستان پر پھر سے حملہ بولا ہے. اپنے اس بیان میں جو افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، ایک تو انہوں نے سخت مذمت کی ہے پاکستان کے اس اقدام کی، اور یہ کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے جو حالات ہیں وہ پھر پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف، اور ایک لحاظ سے پاکستان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ افغانستان اور جو طالبان ہیں وہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اور ان کے سامنے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. اگر کسی نے پاکستان اور نئی حکومت کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی نئی حکومت نے ماضی کے تجربات سے سبق نہ سیکھا اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. اب ان کی اس بیان کے بعد پھر جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے ان کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا، اور اس بیان میں انہوں نے افغان گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کی جو چیک پوسٹ ہیں ملٹیپل، ان کو نشانہ بنایا جوابی کارروائی میں، اور دو کہ اگین پاکستان کی سائڈ سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جو مقامی لوگ ہیں، ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر کچھ ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جس میں آرٹلری جو شیلز ہیں وہ پاکستان کا جو کرم کا علاقہ ہے وہاں پر گرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو اطلاعات ہیں، اگین یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں، کم از کم 3 جو پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک کہا جا رہا ہے کہ ان میں کیپٹن بھی شامل ہیں. اب یہ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. پاکستان نے فضائی حملے کیے اور اس کے جواب میں اب جو افغان طالبان ہیں انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے اور کرم کے علاقے میں آرٹلری شیلنگ کی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں وہاں پہ جو مقامی افراد ہیں کہ ایک جو آرٹلری شیل ہے وہ بالکل ایک سکول کے پاس آ کے گرا تھا، سکول کو فوری طور پر پھر بند کر دیا گیا. مقامی وہاں پر جو کاروبار ہیں
जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब हैं, वो भी उस वक्त जो दुकानें या मार्केट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, आप कैसे देखते हैं ये, क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, इस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कई लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज और अदारे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो शहीद किया गया है। कल अगर आपको परसों याद हो तो आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, उन्होंने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के जनाज़ों में शरीक हुए और उनके डेड बॉडीज़ को कंधा दिया। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। आप कैसे देखते हैं, क्या ये होने वाला और ये क्या हुआ है सर? थैंक यू कमर। खड़ा बयानिया आपका काफ़ी वसी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर दी। पहले तो हुआ क्या है इसको साइड पे कर लेते हैं, फिर इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है होस्ट में और पख्तिया, इफ़ हम करेक्ट, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और उन्होंने टीटीपी के हाइड आउट्स को निशाना बनाया है। जिस टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह का आप नाम ले रहे हैं, खैर वो तो नहीं मारा गया, वो तो एक वीडियो टीटीपी ने जारी की है जिसमें उन्होंने उसको दिखाया कि वो ही इज़ अलाइव। और दूसरा ये कि क्लेम टीटीपी और अफगान तालिबान का है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे नहीं है। बट नेवरदलेस वहाँ पे उनके हाइड आउट्स हैं जिन पे ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इन रिटेलिएशन टू जो मीर अली में मिलिट्री कैंप के ऊपर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 2 फैक्शंस ने हमला किया था, उसके बाद ये किया गया है। वो काफ़ी बड़ा हमला था, वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक्स 2024 का, ठीक है। और फिर अब खबर ये भी है कि अफगान तालिबान ने भी कोई रिटेलिएशंस की हैं बॉर्डर के ऊपर 3 जगह पे, कोई मेरा ख्याल है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, कुरम और एक कोई और जगह है जहाँ पे उन्होंने भी कोई मोटर्स और कोई फायरिंग्स की है। और वार्न भी किया पाकिस्तान को कि हम सुपर पार्ट से लड़ते रहे हैं तो ये एस्केलेशन ना करें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस वो ना निकल आए जो फिर कंट्रोल में ना हो सके किसी के भी। खैर, ये तो वो पोस्चरिंग और रिटेलिएशन एंड काउंटर रिटेलिएशन का एक राउंड दोनों के दरमियान चला है। अब आपके सवाल पे कि पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, जब ईरान ने किया था तो पाकिस्तान ने क्योंकि वो अनप्रेसिडेंटेड था, जो ईरानी स्ट्राइक्स थी लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी, अगर मैं सही हूँ तो उस वक्त ये हुआ था। और पाकिस्तान ने 48 से 72 घंटों में उसको रिटेलिएट किया और पाकिस्तान की तरफ से जो बयान या स्टेटमेंट उसके बाद आई थी वो थी कि ये हमने रिस्पॉन्ड किया है टू री एस्टैब्लिश डिटरेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि टू री एस्टैब्लिश डिटरेंस।